پردیس میں پردیسی کی زندگی کے کن پہلوؤں پر بات کروں میں؟ کیونکہ پردیسی کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو ہی اتنا دردناک اور اپنے دیس کی مٹی اور لوگوں کی محبت کے جام کے لیے پیاسا ہوتا ہے، جس کو شاید ایک پردیسی ہی محسوس کر سکتا ہے۔ یہاں پر میں نے ماؤں کے لاڈلے بہت سارے دیکھے، اپنے بہنوں کے خوبصورت بھائیوں کو اس حالت میں دیکھا ہے جس سے دل میں درد کی ایک ٹھہس سی اٹھ جاتی ہے۔ دل و دماغ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ لاڈوں میں پلے نوجوان جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے پانی تک نہ پیا ہوگا، اکثر صبح سویرے بغیر ناشتے اور چائے کے کاموں پر نکل جاتے ہیں، اور کام کے دوران جب دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ساتھ لایا ہوا دوپہر کا ٹھنڈا کھانا کھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی بریک میں کھانا، نماز اور تھوڑے سے آرام کے بعد دوبارہ اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ صبح 4 بجے سے اٹھ کر نہا دھو کر اپنے لیے کھانے کا ٹفن تیار کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد کام پر پہنچتے ہیں، اور شام کو تھک ہار کر اسی طویل سفر کے بعد رہائش گاہوں میں پہنچتے ہی دوبارہ رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ نہا دھو کر اور کھانے سے فارغ ہو کر اپنے بستروں پر لیٹتے لیٹتے رات کے تقریباً 10 بج جاتے ہیں۔ دراصل پردیسی ایثار اور قربانی کا وہ نام ہے کہ انسان اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی خوشیوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات پردیسی اسی ایثار اور قربانی میں اپنا ایک وقت کا کھانا بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں جب کوئی پردیسی چلا جاتا ہے تو وہ مغرور ہو جاتا ہے، یا پھر وہ رشتہ داروں، دوستوں اور اپنوں کو بھول جاتا ہے، جبکہ ان سب نے صرف تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا ہوتا ہے، اور وہ اس کی ظاہری ٹھاٹ بٹھاٹ ہوتی ہے۔ پردیس کی زندگی ایک کڑوا امتحان ہے۔ پردیس میں پل پل آپ کو ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کمپنی کے مالک، مینیجر، سپروائزر کی صورت میں، تو کبھی کمپنی کے کام کرنے والے کولیگز کی صورت میں، اور کبھی ساتھ رہنے والے روم مینٹرز۔ یہ سارا وقت اتنا ڈپریشن اور اعصاب شکن ہوتا ہے، اس میں پردیسی خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو بھلا ایسے میں وہ کسی اور کو کیا یاد کر پائے گا؟ اس کے باوجود بھی ہر پردیسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ،
بیوی بچوں کے علاوہ دوست احباب کی خواہشات کا بھی خیال رکھ سکے۔ اس کوشش میں وہ کبھی کبھی کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی نہ چاہتے ہوئے ناکام رہ جاتا ہے۔ بہرحال اس کی کوشش یہی ہوتی ہے جو بھی خواہش کا اظہار گھر والوں کی طرف سے ہے یا پھر کسی دوست احباب کی طرف سے ہو، اسے ہر صورت میں پورا کیا جائے۔ اس لیے تقریباً ہر پردیسی کی قدر نرم مزاج اور رحم دل ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے بھی دل کو کسی بھی قسم کا رنج و غم کی وجہ سے پہنچے، کیونکہ پردیس اس جگہ کا نام ہے جہاں پر پتھر دل موم بن جاتا ہے۔ اکثر پردیسی یہ کوشش کرتے ہیں، ہر پردیسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہن بھائی اچھا کھائے اچھا پہنے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کی ان تکلیفوں کے باعث باقیوں کی زندگی سکون اور خوشی سے کٹتی ہے تو پھر ان تکلیفوں کو جھیلنے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پردیس کی زندگی بہت گھٹن اور ایک مشکل زندگی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ ملک پاکستان کو اتنی ترقی دے کہ کوئی بھی پاکستانی بلکہ کوئی بھی انسان اپنے پیاروں سے جدا نہ ہو پائے۔ وہ اس لیے کہ پردیس انسان کی آدھی زندگی سے زیادہ کھا جاتا ہے۔ جب کبھی اس کا بھائی یا اس کا کوئی دوست احباب کہتا ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ جس طرح کی زندگی وہ جی رہا ہے کوئی دوسرا بھی اس امتحان سے گزرے، کیونکہ پردیس کا نام ہے اپنے جذبات، احساسات اور خوشیوں کو قربان کرنے کا۔